I'm a huge fan of rock music. Look in their eyes, asking me why are you doing this? You leaving us, we need you to stay and obey. मेरी तन्हाई वो एक ही आशिक था जिसे मैं खुश रख सकी. एंड बताओ, मैंने अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस की है कि you just wish कि कोई आके आपको बचाए. मेरा नाम है अरवा खान एंड आई एम अ कैनेडियन पाकिस्तानी रॉकर, रैपर एंड शिट डिस्टर्बर. पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आई वॉज रियली इनटू हिप हॉप म्यूज़िक. मैं एमिनेम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सो दैट्स वेयर द रैपर कम्स फ्रॉम. मुझे पहले गाना नहीं आता था, बस रैप करती थी एमिनेम की तरह. फिर किसी भी फील्ड में आप हों, आप बढ़ते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो फिर दिल में ख्वाहिश आई कि अब गाना सीखूँ. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग रॉक म्यूज़िक. सो मैं हमेशा बोलती हूँ रॉकर, रैपर, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी. गाना तो सबको सीखना पड़ता है, मगर रैप वो एक चीज़ है जो आप ज़रा सी आपकी कहानी हो, दिल में दुख हो, आप रैप कर सकते हो. मेरा स्कूल ज़िंदगी है और सड़क और ज़िंदगी, यही मेरे स्कूल हैं. सो आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ रॉक म्यूज़िक एज़ वेल एज़ रैप म्यूज़िक. और ये दोनों जॉनरा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें ना, ये दोनों जॉनर्स में जो सबसे बड़े म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने बिल्कुल छोटे से शुरू किया. दे वर लाइक हम्बल बिगिनिंग्स. जैसे देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ किड्स हु हैव समथिंग टू से. उनको आज़ादी चाहिए, दे नीड समथिंग टू से, तो वो रैप करते हैं या वो रॉक म्यूज़िक बनाते हैं. और ये मैंने रॉक और रैप की हिस्ट्री में पढ़ा. तो यही चीज़ें थीं जो मुझे दैट रियली ग्रेविटेटेड टू मी टूवर्ड्स दीज टू जॉनर्स, कि मेरे दिल में भी दुख था. आई एम अ ब्राउन गर्ल हु हैज़ समथिंग टू से. और मैं ढूंढ रही थी एक आउटलेट, ज़िंदगी भर एक आउटलेट जिसमें मैं अपना दुख दिखा सकूं, अपनी खुशी दिखा सकूं. और लाइक ग्रोइंग अप, देयर वर नो ब्राउन rappers or rock women to look up to. There were no female rockers, there were no female rappers. तो I really wanted कि मैं वो बन जाऊँ जो मेरे पास नहीं थी. To look up to. The brown woman that I couldn't look up to, I became her. मेरी पैदाइश कराची की है. और जब मैं 5 साल की थी, हमारी फैमिली, हम अबू धाबी चले गए. फिर समर वेकेशंस में हमेशा वापस आते थे. और फिर 13 साल की उम्र में हम कनाडा माइग्रेट करके चले गए. एजुकेशन, एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, आई एम ए हाई स्कूल ड्रॉप आउट. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल एट एज 15. जब मैं 15 साल की थी, मैंने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया घर छोड़ने का और अपनी ज़िंदगी 15 साल की उम्र में अकेले शुरू करने की. सो कुछ कुर्बानियाँ करनी पड़ी. स्कूल में कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल था, जीना था, किराया देना था. सो मेड अ डिसीजन. पहले सोचा था कि एक सेमेस्टर के लिए ड्रॉप आउट करती हूँ, मगर उसके बाद बस वापस नहीं जा सकी. सो इवेंचुअली आई गॉट इनटू म्यूज़िक. जिस एरिया में मैं रह रही थी, टोरंटो में, इट वाज अ हाई प्रायोरिटी नेबरहुड. इट वुड बी कॉल्ड लाइक द गेटो. तो वहाँ पे बहुत लोग रैप करते थे. इट वाज लाइक द कल्चर. तो हर लोग अपनी कहानी रैप के थ्रू बताते थे. तो मैंने यही सीखा कि चार लाइनें लिखनी है, 16 लाइन, और पहली 4 की राइम्स एक होनी चाहिए और बाकी 4 की अलग. इतना सिंपल सा फॉर्मेट था और वहाँ से मैंने रैपिंग करनी शुरू की. सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आई डिड क्लासिकल इंडियन वोकल लेसन्स. आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ क्लासिकल इंडियन vocals for about since 2013 on and off. So I would consider that my most formal training in life. मेरे दिल में बचपन से बहुत सवाल थे और मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे. तो जब मैं एक पाकिस्तानी ज़िंदगी जी रही थी, पाकिस्तान में या अबू धाबी में, एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की की ज़िंदगी जी रही थी, आसान था क्योंकि सब लोग वही ज़िंदगी जी रहे थे. मगर जब मैं कनाडा पहुंची, दिल में बहुत सवाल उठे कि इन सब लोगों का क्या होगा जो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है. कालों का क्या होगा, चाइनीज़ का क्या होगा, गोरों का क्या होगा. तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो सोच थी, मेरे जो ख़याल थे, वो सब मैंने पैदाइश में इनहेरिट किए थे. वो मेरे नहीं थे, वो मुझे दिए गए थे. मुझसे किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपको कौन सा मज़हब फॉलो करना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कैसा स्टाइल रखना है. मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा. तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जीना चाहती थी वो ज़िंदगी जो मैंने पैदाइश पे इनहेरिट की. मैं जाके ढूंढना चाहती थी एक ज़िंदगी जो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ, कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, अपनी मर्ज़ी से. तो ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी फैमिली,
I'll speak from my experience. Coming from my Pakistani family, इतनी आज़ादी नहीं थी सोच की. बहुत typical life मेरे parents चाहते थे मैं expect करूँ कि स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो, खाना बनाना सीखो, सफाई करना सीखो, फिर शादी करके किसी की बीवी बन जाओ, फिर माँ बनो. और फिर मैं सोचा हर औरत यही करती है, मुझे नहीं पता अगर मुझे ये करना है, और अगर ये करना भी है पहले मुझे ज़िंदगी थोड़ी एक्सप्लोर करनी है. क्योंकि जब मैं कनाडा पहुंच गई मुझे समझ आ गया कि ज़िंदगी हर किसी की अकेली अलग अलग होती है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी ढूंढनी थी. सो जब से घर छोड़ा, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, इट्स बिन अ फन जर्नी, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. एंड आई थिंक कि जो 15 साल की उर्वा है आज, अगर वो मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं उसको बोल सकती डोंट वरी किडो, यू गोना बी ओके, यू विल बी ओके, क्योंकि आखिर में उर्वा बन गई जो वो बनना चाहती थी, और वो नहीं बनी जो उसने पैदाइश पे इनहेरिट किया. वो बिल्कुल बन गई अपने हिसाब से जो वो बनना चाहती थी. My thinking process about the decisions, so basically I live with no regrets. I actually have this tattoo right here that says Jenne regret rien, and in friendship means no regrets. It's a song by Edith Piaf. So मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, to live with no regrets. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि मेरा खुदा मेरे दिल में रहता है, मैं अपनी दिल की सुनती हूँ. तो अगर मेरा दिल बोलेगा आप पाकिस्तान जाओ, मैं पाकिस्तान जाऊँगी. अगर मेरा दिल बोलेगा आप लाहौर जाके ये करो, मैं लाहौर जाके वो करूँगी. सो आई एब्सोल्युटली लिव विद नो रिग्रेट्स. अगर मुझे फिर से मौका मिले कि मैं ज़िंदगी फिर से जियूँ, मैं वही डिसीजंस लूँगी जो मैंने आज तक लिए हैं. फॉर मी माई biggest issue in life is constantly this battle, जहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल है कबूल करना मेरा privilege और जो मुझे मिला है. तो जब मैं पाकिस्तान आती हूँ ये issues और भी amplify हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैं सड़क पे देखती हूँ गरीब लड़कियों को, और फिर मैं खुदा से पूछती हूँ आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं उर्वा खान बनूँगी और वो बनेगी. फिर मैं सोचती हूँ अगर वो उर्वा खान होती और मैं वो होती तो मेरी ज़िंदगी क्या होती. तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरी फैमिली या मैं पाकिस्तान में रहते मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए मैं बन सकती जो मैं हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ कैनेडियन. एंड मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया, एक चीज़ उन्होंने सही की कि उन्होंने मुझे एक आज़ाद मुल्क में लेके गया है. उन्होंने सोचा नहीं होगा कि क्या होने वाला है, बट द फ्रीडम दैट आई हैव एज अ कैनेडियन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हु आई एम. और यहाँ पे भी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं कि हमने आपकी कहानी सुनी, आप 15 साल की उम्र पे घर छोड़ के चली गई, कैसे आप हाउ डिड यू लिव. एंड इट्स अ टफ वन, क्योंकि आप होमलेस कनाडा में हो वो एक बात है, और आप होमलेस पाकिस्तान में हो वो एक बात है. और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक औरत अपनी 30s में भी आ जाए, उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाता है. आज तक अगर मुझे कोई रोकता है पुलिस वाले या आर्मी वाले, राइट, पूछना आपके अम्मी अबू कहाँ हैं, आपकी शादी हुई हुई है. एंड इट्स अनोइंग क्योंकि आई एम अ ग्रोन वुमन. किस उम्र पे हम इजाज़त देंगे कि औरत है और अब वो ना किसी की बेटी या किसी की बीवी, वो खुद अपनी इंडिपेंडेंस में रह सकती है, राइट. सो आई एम ब्लेस्ड टू बी अ कैनेडियन. कनाडा ने मुझे वो इजाज़त दी कि मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं जो एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ पे नहीं कर सकती है, और ये मेरा प्रिविलेज है और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. और जितनी जल्दी मैं इस बात को एक्सेप्ट कर पाई उतनी जल्दी मैं वापस आ सकी पाकिस्तान को अपने प्रिविलेज को बांटने के लिए. और जो आज़ादी का एहसास मेरे दिल में है वो मैं लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, और वो मैं नहीं कर सकती अगर मैं बस एक पाकिस्तानी लड़की होती. हो सकता है कि अगर मैं अमीर की औलाद होती मैं कर सकती, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पाकिस्तान में अगर आप अमीर की औलाद हो आप कुछ भी कर सकते हो, आप पिंक पर्पल ब्लू हो, कुछ भी कर सकते हो. मगर अगर आप मिडिल क्लास हो या गरीब हो बहुत मुश्किल है. सो एज अ मिडिल क्लास पर्सन, एज ए वर्किंग क्लास म्यूजिशियन फ्रॉम कैनेडा, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि ये नहीं होता है दुनिया में. It's a very complicated relationship that I have with Pakistan. I mean, most expats always romanticize Pakistan, right? कि दिल पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं I can't wait to get back to Canada, So, एक बहुत complicated रिश्ता है मेरा पाकिस्तान के साथ. पहले जब मैं 15 साल की उम्र में घर छोड़ा था बहुत गुस्सा था कि क्यों ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, या हमारे माशरे की वजह से हुआ है कि मुझे ऐसे एक्सपेक्ट किया गया, तो बहुत गुस्सा था, बहुत नफ़रत थी, समझ नहीं आ रहा था. बस मुझे नहीं रहना था पाकिस्तानी. I didn't want to be a Pakistani, I didn't want to be a Muslim. मैं थक गई थी.
اور پھر جب مجھے اجازت ملی کہ میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں, سالوں بعد میں واپس آ گئی, کیونکہ پھر احساس ہوا کہ وہ غصہ پاکستان پہ نہیں تھا, وہ غصہ تھا لوگوں پہ جو پاکستان کے نام پہ چیزیں کرتے ہیں, اسلام کے نام پہ چیزیں کرتے ہیں. سو اٹس سو امپورٹنٹ کہ لائک یو نو پیرنٹس اس بات کو سمجھیں کہ لائک یو نو پاکستان کے نام پہ, اسلام کے نام پہ جب آپ ایسی چیزیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ اپنے کڈس کو کھو دیں. اور یہ دکھ میرا بھی ہے, یہ دکھ میرے ماں باپ کا بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ خوش ہیں یا میں خوش ہوں, مگر ہم نے جینا سیکھ لیا اس طریقے سے. تو اسی وجہ سے لائک یو نو میں واپس آئی, اور میرے دل میں پیار ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ مجھے یقین ہے پاکستان میں. آئی بلیو ان پاکستان, آئی بلیو پاکستان از گریٹ, اینڈ پاکستان از ناٹ سم تھنگ سو اسمال کہ پاکستانی ایسے نہیں ہوتے, پاکستانی ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں. پاکستان از بگ, پاکستان از کانسٹنٹلی ایوالونگ, پاکستان is growing, evolving, like you know, it's changing. So I want to be a part of that change. I want to contribute تاکہ کل کو کسی اور عروا کو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا پڑے. Yeah, I think 100% کہ میری rebelliousness was towards the structure, and it takes time to understand that, right? Because it takes time to be able to differentiate the country, the region from this mashra, right? تو یہی باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی آزادی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوچ سے اس ڈسیزن پہ آئیں. اور یا ونس اگین بیکاز آف کینیڈا میری یہ ایبلٹی تھی کہ یو نو جس چیز کو میں 15 سال کی عمر میں چھوڑ کے بھاگی, 15 سال بعد میں اسی ریجن میں واپس آئی, یو نو, کیونکہ دس از ویئر آئی کم فرام, آئی واز بورن ہیئر. میں اپنے بارے میں سب کچھ بدل سکتی ہوں, اپنے بال بدل سکتی ہوں, اپنے کپڑے بدل سکتی ہوں, ٹیٹوز بدل سکتی ہوں, یو نو, پلاسٹک سرجری کر کے اپنا چہرہ بھی بدل سکتی ہوں, مگر میں یہ بات نہیں بدل سکتی کہ میں پاکستانی ہوں. یہ ایک ہی چیز ہے جو میں نے پیدائش پہ انہیرٹ کی, جو میں جتنا بھی چاہوں کبھی نہیں بدل سکتی. یا بتاؤں, لو ہیٹ ریلیشن شپ تھی پہلے, اینڈ پرابلم یہ تھی کہ میں پاکستان کو جج کرتی تھی بیسڈ آن لائن ہیٹ. تو لوگ مجھے آن لائن اٹیک کرتے ہیں کیونکہ انہیں میں سمجھ نہیں آتی ہوں, انہیں یہ اسٹائل سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں, انہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی کہ بہت نارمل ہے کہ لڑکیاں ایسے, لائک میں جب کینیڈا میں سڑک پہ چلوں مجھے کوئی نہیں گھورتا ہے, مگر پاکستان میں میرے پیچھے ایک کیسے تماشا لگ جاتا ہے, لوگ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی مجھے لگے کچھ 6 سال, کیونکہ 2016 واز مائی ریٹرن اینڈ ناؤ 2022, اینڈ اٹ واز جسٹ لاسٹ ایئر کہ آئی فائنلی بروک تھرو دیٹ وال جو میرے اور پاکستان کے بیچ میں تھی. اینڈ یو نو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے آئی لو پاکستان ایز اے ریجن, I love Pakistani people, even the ones that hate me, because I have to be understanding. Privilege میرے پاس ہے, مجھے خدا نے دیا تو مجھے سمجھنا ہے, میں کسی کو نہیں بدل سکتی, مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو to answer your question, yes, I love Pakistan and I will continue coming back. And you know, there's a lot of people who are advocating and contributing towards a new Pakistan. نیا عمران خان والا نہیں, مگر ایک نیا 2.0 والا. سوری, عمران خان کے ساتھ بھی میرا کوئی پنگا نہیں ہے, بٹ کرکٹر جب تھے اچھے تھے. So that being said, yeah, I love Pakistan. It's a great country. بہت خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ بتاؤں لوگ بھی بہت پیارے ہیں, اور یہ بات اب مجھے سمجھ آئی ہے 6 سالوں بعد کہ پاکستانی اچھے برے نہیں ہوتے, لوگ اچھے برے ہوتے ہیں. لوگ برے وہاں پہ بھی ہیں, لوگ برے یہاں پہ بھی ہیں, تو بس آپ کو اپنے لوگ ڈھونڈنے ہوتے ہیں, اور اس میں کبھی کبھی وقت لگ جاتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے پاس فیملی نہیں ہوتی ہے, تو آپ کی وہی سب سے بڑی پرابلم ہے نا, آپ کے دل میں جو وہ چھید ہے کہ اس کو میں کیسے بھروں. تو یہ آخر میں جن چیزوں سے میں بھاگی انہی کے پاس مجھے واپس آنا پڑا, کیونکہ دیٹ از ہو آئی ایم اے پاکستانی. لائک مجھے بہت بار لگتا ہے کہ لوگ مجھے جج کرتے ہیں اور کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, کیونکہ ہر چیز کی ریزن ہے میرے پاس, اور میجر ریزن ہر چیز کی یہی ہے کہ جو زندگی میں نے جی ہے اس میں جو دکھ تھے, جو مشکلیں تھیں, وہ میں نہیں چاہتی کہ اور بچے like more kids go through that. And obviously I can't change the future, I can't control reality, but I can try my best. So that is what I would like to say, that you know, people judge
others on their actions and themselves on their intentions. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں نے کیوں کچھ کیا, مجھے جج کیے بغیر میرے پاس جواب ہوگا. تو بات یہ, جب میں چھوٹی تھی رائٹ, تو وہ ہوتے نا ٹرولز جن کے وہ ایسے بال ہوتے ہیں رائٹ, تو میں جب چھوٹی تھی میں بہت obsessed تھی ان کے ساتھ. میں ہوتی تھی یار ان کے بال اتنے کول ہیں, کیونکہ سب نارمل لوگوں کے نارمل بال ہوتے ہیں, ان کے بال کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں بہت obsessed تھی ایز اے کڈ ٹرولز کے ساتھ. تو پھر جب میں بڑی ہوئی اور میں نے راک کلچر کو دیکھا, پنک کلچر کو دیکھا, اور دیکھا ان کی کول ہیئر اسٹائلز ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا ایک دن مجھے بھی ایک موہاک رکھنا ہے. پھر میں بولتی تھی مگر لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, اگر میں ٹرین پہ بیٹھوں گی سب لوگ میری طرف گھوریں گے, اگر میں چلوں گی تو لوگ میری طرف گھوریں گے, لوگ سوچیں گے کہ میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں, لوگ اتنی ججمنٹ کریں گے. پھر میں نے سوچا مجھے نہیں پرواہ کرنی لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. یہ لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے نا, بہت زندگی برباد کی ہے تو میں نے بس بولا اب مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے, کیا سوچیں گے, مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے. اور بات یہی ہے کہ جیسے بولتے ہیں نا خوبصورتی دیکھنے والوں کی نظروں میں, یہ جو نارمل ورڈ ہے وہ بھی دیکھنے والوں کی نظروں میں. کسی کے لیے یہ نارمل ہے, کسی کے لیے یہ نارمل ہے, میرے لیے تو یہ نارمل ہے تو میں جہاں سے آ رہی ہوں کینیڈا میں آلٹرنیٹیو اسٹائلز نارمل ہیں. نہیں, وہاں پہ بھی تھوڑا بہت لوگ جج کرتے ہیں جو نارمل کوٹ آن کوٹ لوگ ہوتے ہیں, بٹ اٹس ٹائم ٹو چینج وٹ نارمل مینس. اینڈ آئی تھنک نارمل وہ ہونا چاہیے جو مجھے لگے, کسی اور کا نارمل میرا نارمل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا نارمل آپ کا, میرا نارمل میرا. دیکھیں چینج آلویز اسٹارٹس اسمال, چینج بڑے طریقے سے نہیں ہوتا ہے, چینج چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے رائٹ. تو میرے لیے what works is جو بھی میرے ایکسپیرینسز ہیں میں ہمیشہ اس میں دیکھ کے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کیا بہتر کر سکتی تھی. کبھی کبھار بتاؤں لوگ مجھے لائک انوائے کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے, میں بس چلا دیتی ہوں رائٹ. پھر بعد میں بیٹھ کے سوچتی ہوں یار میں کیوں چلائی, کیا تھا اس معاملے میں جو مجھے ٹریگر کیا, میں کیسے بہتر ہو سکتی ہوں. کیونکہ اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ میں دوسروں کو نہیں بدل سکتی, میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں. میری طاقت دوسروں پہ نہیں, میری طاقت مجھ پہ. تو میرے حساب سے جو ایکسپیرئنس میرے زندگی میں ہوئے ہیں ان میں میں دیکھتی ہوں کہ میرے لیے کیا چیز کام کی اور کیا چیز کام نہیں کی, اس کے حساب سے میں اپنے رولز بناتی ہوں. سو آئی تھنک بہت اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ آف رولس ہوں جو سب فالو کریں, کیونکہ ایز انسان ہم اسٹینڈرڈ نہیں ہیں, ایک ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل, ہم الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو اٹس کمپلیٹلی امپاسبل کہ آپ ایک پاکستان جیسے کنٹری کو سارے انسانوں کو ایک بوٹ میں رکھیں. کچھ لوگ بولیں گے ہمیں بوٹ میں نہیں جانا ہے, ہمیں جہاز میں جانا ہے, کچھ بولیں گے ہم چل کے جائیں گے, کچھ بولیں گے ہم تیر کے آئیں گے, آخر میں تو ہم سب ایک ہی جگہ پہ آئیں گے نا. سو میرے حساب سے یہ جو میرے جینے کا طریقہ ہے, میرا فیشن ہے, میرا اسٹائل ہے, یہ فیز نہیں ہے, یہ میری زندگی ہے. دس از ناٹ لائک مائی پروفیشن, my rebellious phase. This is a lifestyle, and this is something that I love about rock music and hip hop, جو آپ کو سکھاتا ہے کہ there's this thing that you have to grow older, get married and have kids, but rock music and hip hop, it teaches you that you can be you forever, you don't have to change, and that is what I live by. And you know what, آج میں یہ ساری باتیں بول رہی ہوں, کل میں بدل سکتی ہوں, اس کا بھی مجھے حق ہے. تو زندگی ایسی نہیں ہے, زندگی ایسی ہے, زندگی فلوئڈ ہے, پانی کی طرح. اگر میں بچپن کے بارے میں سوچوں, آئی واز بٹوین ٹو بوائز, لائک میرا ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی ہے, مگر فار اے لانگ ٹائم میں 2 لڑکوں کے بیچ میں تھی. تو میں نے بچپن سے نوٹس کیا دیر واز اے ڈفرینس کہ میں لڑکا نہیں تھی. بہت چیزیں مجھے نظر آتی تھیں, انہیں کھیلنے دیتے تھے اسپورٹس, مجھے گھر میں کھیلنا ہوتا تھا, ان کو بہت زیادہ آزادی ملتی تھی, باہر جاؤ دوستوں کے ساتھ یہ وہ, مگر مجھے نظر آیا تھا کہ مجھے سکھایا جاتا تھا گھر صاف کرنا, چائے بنانا, کھانا بنانا تمیز سے, یہ وہ. اتنا ڈفرینس کہ میں نے نوٹس کیا ٹوائز میں بھی, کھلونوں میں بھی. اور لائک میں نے نوٹس کیا چیزیں جیسے کہ جب میں ینگ تھی, مجھے یاد ہے پہلی بار میں نے جنون کو ٹی وی پہ دیکھا اور میری آنکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس آف راک. میں نے جنون کو ٹی وی پہ دیکھا, یہ کیا بجا رہا ہے, یہ گٹار, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, جیسے ایک طاقت تھی اس کے ہر کورڈ میں رائٹ. میں نے بولا پاپا مجھے گٹار چاہیے, مجھے گٹار چاہیے, تو میرا ابو نے بولا لڑکیاں گٹار نہیں بجاتی ہیں,
اور پھر کچھ دیر بعد میرے بھائی کو گٹار ملا. تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں لڑکا نہیں ہوں, کہ مجھے وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہیں, چاہے وہ گٹار ہو, چاہے مجھے کرکٹ کھیلنا ہو, چاہے مجھے گانا گانا ہو. وہ چیزیں مجھے الاؤڈ نہیں تھی کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میں وہی کروں گی جو لڑکیاں کرتی ہیں. سو ونس اگین دیکھیں کیا ہوا, دا سسٹم فیلڈ می. یہ جو اسٹرکچر تھا, یہ جو اسٹینڈرڈ رولس تھے, دے فیلڈ می, کیونکہ انہوں نے مجھے محسوس کروایا کہ میں انسان نہیں تھی. کہ نہیں میں انسان تھی مگر میں سیکنڈ گریڈ سٹیزن تھی, سیکنڈ گریڈ انسان تھی, کہ مرد یہاں پہ لڑکی یہاں پہ. اور یہ میں نے بچپن سے نوٹس کیا, اینڈ دیٹ واز این اوکے وتھ می, کیونکہ میں نہیں بول رہی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ ایکول ہونا ہے. میں بس بول رہی ہوں مجھے جو چاہیے مجھے بھی ملنا چاہیے. اگر مجھے گٹار بجانا ہے مجھے بجانے دیں. تو جب وہ چیزیں اب نہیں ملیں تو میں لڑ پڑی, یو نو. اور مجھے پتا تھا کہ گھر پہ رہتے ہوئے ونس اگین میں لوگوں کو نہیں بدل سکتی, میں اپنے ماں باپ کو کسی کو بھی نہیں بدل سکتی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول ٹیک چارج آف مائی لائف, اور میں اپنی زندگی اس طریقے سے بناؤں گی کہ میں جو بھی چاہوں مجھے ملے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی, مجھے اپنی زندگی میں جو بھی چاہیے میرے خدا نے مجھے دیا ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے یہ زندگی بھر مجھے جو بھی چاہیے میرا خدا مجھے دے گا. اور اگر یہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ میرا تھا نا, وہ اب میرے پاس نہیں ہے. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کسی سے چھوٹی یا بڑی. مجھے پتہ ہے کہ میں انسان ہوں, انسان ہوتا ہے, میں اس لیول پہ ہوں. میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں ہر کسی کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں. سو یا اب تو کوئی لائک یو نو غم نہیں ہے, لائک یو نو خوشی ہے. اسپیشلی جو اب اسکریپ فیسٹ پاکستان میں آ گیا ہے, لائک یو نو اتنا بڑا خواب تھا وہ میرا. جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں سوچا تھا 2017 میں, سب لوگوں نے بولا پاگل ہو, آگ لگ جائے گی, ایسا شو لگ ہی نہیں سکتا. اور دیکھیں لگ گیا, رائٹ. تو آئی نو کہ ان زندگی اگر آپ کو سچی میں کچھ چاہیے, put it out into the universe and work towards it and God will give it to you. میں اپنی میوزک کو اسکریپ بلاتی ہوں. میں بولتی ہوں راک از ڈیڈ اینڈ وی بلٹ our music from the scraps that were left behind. So it brings me back to the fact that growing up there were no brown female rockers or female rappers or queer idols or trans idols to look up to. Growing up I looked up to Shah Rukh Khan. You know, Shah Rukh Khan کے علاوہ کون تھا جو super cool تھا, right? So once I started my rap career and then went into rock and created this sound. اور جو میری rock کی بھی میوزک تھی نا, میں نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ I didn't like rock music کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ گوروں کے لیے ہے, and I didn't like hip hop کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ کالے لوگوں کے لیے ہے. اور پھر مجھے قوالی وغیرہ بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ اولڈر براؤن لوگوں کے لیے ہے, تو ینگ براؤن لوگوں کے لیے کچھ نہیں تھا. And جنون as I said was the first sound of Pakistan that I heard where I was like wow, یہ کیا ہے, تھوڑا الگ ہے, تھوڑا cool ہے. like you know انہوں نے ایسی میوزک بنائی جو پاکستان کے لیے بہت ڈفرینٹ تھی اور سارے ینگ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے. تو میں چاہتی تھی میں بھی ویسا کچھ کروں کہ بہت ایک ساؤنڈ بناؤں جو بالکل الگ ہو, جو کسی نے کبھی سنی نہیں ہو, اور یہ ساؤنڈ ہو براؤن لڑکیوں کی, براؤن گرل راک میوزک, یو نو. سو دیٹس ویئر اسکریپ کیم فرام, دا ٹرم اسکریپ. اینڈ دین لائک یو نو مجھے بلاتے ہیں اسکریپی لٹل براؤن گرل کیونکہ میں ہوں تھوڑی اسکریپی, لائک یو نو فائسٹی, فلٹر نہیں ہے منہ پہ, جو بولنا چاہتی ہوں بولتی ہوں. جب میں پہلی بار پاکستان آئی, جو امیر کی اولاد میوزیشینز ہیں وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, میرے ساتھ تصویریں نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں شرمندگی ہے. لوگ کیا بولیں گے اگر میں عروا کے ساتھ فوٹو لوں گا, لائک یو نو میری آڈینس کیا سوچے گی, میری ریٹنگ کیا ہوگی, تو وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. آپ کو پتہ ہے مجھ جیسے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. اب اتنے لوگ ہیں کہ ہم لوگ سب ایک کمرے میں بیٹھ کے جیم لگا سکتے ہیں, اور اس جیم کو ہم بلائیں گے اسکریپ فیسٹ. ڈرتے ہیں کیونکہ میں عورت ہوں, ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی آڈینس کو انہوں نے ایک طریقے سے رکھا ہوا ہے, انہوں نے ان کو جو فیڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے چلتا ہے. تو اب اگر کوئی ینگ بندی آئے گی باہر سے اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہی ہیں, it's gonna take away from their audience, it's gonna take away, you know, at the end of the day it is a business, it is based on ratings and money and relativity. تو like you know, so جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, so also another thing is my mom was a writer, she was a short story writer, she was a journalist. So کبھی کبھی میں سوچتی میری امی اس بارے میں سوچتی نہیں ہے کہ جو میں کر رہی ہوں انہیں سے تو ملا ہے, you know. So initially I actually started rapping in my early 20s. That's another thing. Most musicians بہت young age میں شروع کرتے ہیں, مگر کیونکہ میری فیملی نے مجھے زیادہ الاؤ نہیں کیا کہ میں میوزک میں جاؤں. They wanted me to go into something more traditional and then just get married. The main goal عورت لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے اب شادی کر لو, you know. So
at first when I started writing rap, it was all about that journey of breaking through and finding your freedom. तो छोटी छोटी शायरी थी, जो poems थी, you know, 4-4 लाइन की, 8-8 लाइन की. फिर उन्हीं इंग्लिश शायरी को लेके उसको राइम करके एक बीट के साथ रैप करना, you know. तो वहाँ पे शुरुआत हुई. तो मुझे याद है पहली बार जब मैंने कुछ गाने लिखे और फिर मैंने अपने दोस्तों के सामने रैप किया, राइट. मैंने कहा यार मैंने ये रैप लिखी है, सुनो. मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम्हारी रैप बहुत अच्छी है, मगर लाइक जो तुमने लिखा है बहुत अच्छा है, मगर तुम रैप मत करो, तुम बहुत गंदी रैपर हो, तुम्हारी रैप बिल्कुल अच्छी नहीं है. मुझे बहुत गुस्सा आया. तो मैंने दिन रात एक कर दी. मैं एमिनेम के गाने सुनती थी और बस मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं एमिनेम हूँ, और मैं अपने घर में चलती थी माइक पकड़ के थैंक यू ऑल डिट्रॉइट, लाइक यू नो, बिल्कुल जैसे मैं एमिनेम हूँ. मैंने वो इतना किया कि आखिर में मैंने एमिनेम की तरह रैप करना सीख लिया. फिर मैंने बोला ओके, अब जब मैंने एमिनेम की तरह रैप करना सीख लिया, अब उसके गाने रैप घर में छुप के रैप करने के बजाय अब मैं अपने गाने लिखूँ. And then, like, you know, one thing led to another. Obviously, the next step was getting into studio, recording and starting doing live shows. मैंने अपना पहला लाइव शो किया, बहुत बुरा था. लाइट्स इतनी ब्राइट थी कि मैं देख नहीं पाई, तो मैं ज़मीन पे देख रही थी. ऊपर से मैंने माइक को कफ कर दिया क्योंकि मुझे माइक नहीं पकड़ना आता था. तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, राइट. तो जब मैंने उस परफॉर्मेंस को देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा सीन है. फिर मैं वापस गई यूट्यूब पे और मैंने यूट्यूब पे लिखा live performance skills, how to hold a mic, how to avoid the lights on stage. ये चीज़ें मैंने एक्चुअली जाके YouTube और Google में लिखी और इसके जवाब थे कि आपको क्या करना है. फिर मैंने सीखा कि लाइट जितनी भी ब्राइट हो ना, आप ऑडियंस की तरफ देखें. अंधेरा भी, क्योंकि जब लाइट्स आपकी तरफ शाइन करती हैं आप ऑडियंस को नहीं देख सकते, अंधेरा लगता है, तो मैं फिर भी देखें. So that was like, you know, things that I kept learning. And you know, it's a great time we're living in जहाँ पे ये इंटरनेट नाम की चीज़ है, राइट. पहले ये नहीं होती थी, तो लोग ऐसी चीज़ें नहीं सर्च कर सकते थे, नहीं ढूंढ सकते थे. So started from that, and then within the first 6 months of me being a rapper, I met a guitarist and a drummer. और वो मेरे एक शो पे आया. उन्होंने कहा यार तुम्हारी एनर्जी बहुत है कि ऑलमोस्ट तुम स्टेज पे लेम दिखती हो, मगर अगर तुम्हारे पीछे एक रॉक बैंड हुआ, it would make sense. तो मैं पहली बार उनके साथ स्टूडियो में गई और जब वो ड्रम किट आई ना, मैं कहा ये क्या हो रहा है, सब कुछ हिलने लगा. मुझे वो ड्रम की जो ताकत थी आप महसूस करते हो अपने अंदर, वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में नहीं महसूस हो रही थी. फिर जो गिटारिस्ट था उसने अपना एम्प ऑन किया और फिर पूरी चीज़ें हिलने लगी. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. आई जस्ट लव द एनर्जी ऑफ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स. और पहली बार ज़िंदगी में जैसे म्यूज़िक होती है ना, मेरे जिस्म के थ्रू गई और मैंने कहा वाओ. और फिर मेरी ये आदत है, जो भी मुझे महसूस होता है मैं चाहती हूँ वो दूसरे भी महसूस करें, राइट. तो फिर मैं बोला ओके मैं रॉक म्यूज़िक बनाऊंगी. तो मैंने लड़कों को बोला यार ओके आई वांट टू बी अ रॉक आर्टिस्ट. तो उन्होंने कहा उर्वा आप उठ के रॉक आर्टिस्ट नहीं बन सकती हैं, आपको पहले रॉक के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उठ के कोई कुछ नहीं बन सकता है. तो उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करेंगे, मगर आप थोड़ा रॉक हिस्ट्री को रिसर्च करें. उस वक्त पे मैंने एक HMV में गई जहाँ पे CDs वगैरह बिकती हैं. वहाँ पे एक CD थी ब्लैक सैबथ की, और इट वाज अ ब्लैक एंड रेड कवर, और मुझे ब्लैक एंड रेड का बहुत शौक है. तो मैंने वो उठाई और मैंने सोचा ब्लैक सैबथ, ये लोग तो बहुत चिल्लाते हैं, ये वो गोरे लोग हैं. फिर भी मैंने उठाई और उसमें एक गाना था, पहला गाना, इट वाज अ कलेक्शन, तो डिफरेंट एल्बम्स के गाने थे. उसमें गाना था NIB, नेटिविटी इन ब्लैक. और जब मैंने उस गाने को सुना मेरी दुनिया खुल गई. And I could finally relate to rock music. And the reason I couldn't relate to rock music was because I was Pakistani. Magar after all these years of being in Canada, now I was able to relate to a Western band. You feel me? Which was something I couldn't do when I was 15. Because I didn't have that exposure. So जिस चीज़ का मुझे exposure नहीं था, जैसे आज लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं Black Sabbath को पसंद नहीं करती थी कि मुझे समझ नहीं आते थे, मैं क्या बिला वजह चिल्लाते रह रहे हो, गिटार बज रहे हैं, didn't make sense, right? So Nativity in Black एक बहुत अच्छा गाना है, आपको सुनना चाहिए. You know, उसमें एक लाइन है, Your love for me has got to be real. कि तुम्हारा जो प्यार है मेरे लिए ना, वो होना चाहिए असली. और उसमें इतना डेप्थ है, वो जो वो बोल रहा था ना, अब मुझे लगा कि मुझे वो बातें समझ आ रही थी जो पहले रॉक म्यूज़िक के बारे में मुझे नहीं समझ आती थी.
how I get treated by women is very different depending on circles. So for example جو young لڑکیاں یا young queer kids ہوتے ہیں obviously ان کے لیے like wow Urva, I love your hairstyle, love everything about you, like you know this is so cool. So ان کے لیے میں تھوڑی بہت ایک comic book character کی طرح ہوں, like you know ایک super hero کی طرح. And میرا look جو ہے نا ویسے ہی میں نے بنایا تھا کہ میں چاہتی تھی میں لوگوں ایک cartoon character کی طرح, you know, اور میں لگتی ہوں نا. So ڈپینس کس سرکل میں بیٹھتے ہیں. آئی ہیو لائک اے لاٹ آف عورتیں جو مجھے اٹیک بھی کرتی ہیں آن لائن, یو نو, کیونکہ انہیں میں سمجھ نہیں آتی ہوں, اور زیادہ تر وہ اینگل آتا ہے اسلام کی طرف سے. سو میرا رول آف تھم ہے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ناٹ انگیج انٹو اینی کانورسیشنز جہاں پہ کوئی سلوشن نہیں ہوئے گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتی ہوں, آپ اپنا شیئر کر سکتے ہیں, اور آخر میں ہم پھر بھی دوستی رکھ سکتے ہیں. بولتے ہیں وی اگری ٹو ڈس ایگری آن دس. مگر اگر ویسی کانورسیشن میں نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ دین آئی ایم ناٹ گونا گیٹ انوالوڈ. کیونکہ آئی تھنک کانورسیشنز آر سو امپورٹنٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کانورسیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو کنورٹ کروں یا آپ مجھے کنورٹ کریں. کانورسیشن کا مقصد ہوتا ہے لیٹس ایکسچینج تھاٹس. So I'm willing to exchange thoughts. What I'm not willing to do is change myself for you. And I'm not going to ask you to change yourself for me. And at the end of the day, love me or hate me, here I am. If you don't like me, just get out of my way. آپ مجھے اگنور کر سکتے ہیں, میرے اکاؤنٹس کو بلاک کر سکتے ہیں, آپ کو میں کبھی نظر نہیں آؤں گی. دنیا اتنی بڑی ہے. میں بھی کسی کو بتا رہی تھی کہ یار میں نے ایک ایکس ہے میرے علاقے میں ٹورانٹو میں رہتا ہے. 10 سال پہلے ہمارا بریک اپ ہوا, 10 سال میں مجھے نہیں دکھا. Because that's how we are. کہ if we don't like someone, we don't talk to them, right? اگر میں کسی کے سامنے بیٹھوں جو بس مجھے بول رہا ہے یا بول رہی ہے کہ آپ غلط ہو, آپ غلط ہو, آپ غلط ہو, کیا فائدہ ہوا؟ Like it's just negativity. میں تو نہیں بدلنے والی, right? اور آپ بھی نہیں بدلنے والے, تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی جا کے جئیں, میں اپنی زندگی جا کے جیوں گی. You know, rock music is like a culture. Rock is a culture. Punk is a culture. It's a lifestyle. So culturally there are things that represent rock music such as piercings or tattoos, but then there's a lot of rockers جن کی کوئی piercings tattoos نہیں, right? So it boils down to preference اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. تو مجھے piercings بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ I think like and you know even piercings دو لوگ سوچیں گے this is rock culture, ہمارے culture میں بھی یہ piercings ہیں. If you look into our folk culture, this piercing right here, this septum piercing is very cultural. اب کیونکہ ویسٹ اسے پروموٹ کر رہا ہے, اٹ بیکیم اے ویسٹرن تھنگ, بٹ پیئرسنگس, ٹیٹوز ہیو بین اے پارٹ آف پاکستانی انڈین کلچر. سو فار می piercings and especially tattoos is a way of expressing yourself. It's a way of creating this identity that makes me an individual, that separates me from the rest. And also I feel like as an artist, my body is a canvas, and اپنے canvas پہ مجھے وہ art لگانی ہے جو مجھے خوش کرتی ہے اور مجھے احساس دلاتی ہے کہ عروا او دیکھو یہ جو ٹیٹو ہے نا تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ تم پاکستانی ہو, کہ تم پاکستان میں پیدا ہوئی, یہ بات تم کبھی نہیں بدل سکتی. اور یہ مجھے پاکستان سے اتنا پیار ہے, یہ ایک پاکستان کا, پھر میری گردن پہ بھی ایک ہے میڈ ان پاکستان پروڈکٹ آف کینیڈا. تو لائک یو نو it's just about expressing yourself, you know, and art gives you that power. تو میوزکلی تو میں ایکسپریس کرتی ہوں, مگر اس طریقے سے بھی میں ایکسپریس کرتی ہوں کہ میں کون ہوں. بیسٹ پیسز آف ریپ, اوکے, ابھی میں نے ایک ریسنٹلی ایک لکھا ہے اینڈ ابھی اس کو میں نے گانے میں ٹرن نہیں کیا. سو اندر تھنگ از کہ میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا ایز اے ریپر, مگر سنگنگ بہت مشکل چیز ہے. تو میں اتنی ابسیس ہو گئی تھی سنگنگ کے ساتھ کہ ریپنگ نے تھوڑا بیک سیٹ لے لیا, کیونکہ آئی واز اے ویری گڈ ریپر, رائٹ. سو میں نے پچھلے لائک دس از مائی 14th year being a musician, تو ریپ نے تھوڑی بہت بیک سیٹ لے لی تھی کیونکہ یو نو ایون اسپیشلی انڈین کلاسیکل میوزک از سو ڈیفیکلٹ, اینڈ آل دو آئی بین اے اسٹوڈنٹ آف اٹ فار لائک 7-8 years. میں بہت بری اسٹوڈنٹ ہوں. لائک یو نو اگر آپ مجھے کسی شدھ گرو کے سامنے بٹھائیں گے, وہ بولیں گے کیا سیکھا ہے تم نے 7 سال میں, یو نو, مگر جو بھی سیکھا میں انکارپوریٹ کرتی ہوں. تو ایک گانا میں لکھ رہی ہوں رنر, اور بہت عرصے بعد میرا دل کیا کہ میں پھر سے اس 15 سال کی لڑکی کے بارے میں لکھوں, کیونکہ اب میں جو سارے گانے ہیں لائک یو نو I'm older now, I just turned 37, so that's another thing. A lot of people think I'm really really young, but I'm actually 37 years old. So you know I do have a lot of experience, and اب میری میوزک تھوڑی میچور ہو گئی ہے. تو جیسے میں نے بولا بہت عرصے بعد دل کیا کہ 15 سال کی عروا کی طرف سے کچھ لکھوں, تو میں نے یہ لکھا تھا
I am my own mama, I am my own papa. I'm a spitting image of him and all of the drama. Couldn't take the madness, so one night I ran away. Liquor bro and sister staring at me, no words left to say. But a look in their eyes, asking me why Herb are you doing this? You leaving us, we need you to stay and obey. Play a safe to hypocrisy. Aren't you worried about what them people gonna say? Log kya bolenge? Characterless is what they'll call you. We ain't saying that Herb so is said by our pundits and movies. Yeah, women should be nice, cook food, take care of family. Cause you got one more choice, stay or run, roll the dice. تو اس میں میں نے اس 15 سال لڑکی عربا کے بارے میں لکھا جو گھر چھوڑ کے بھاگ رہی تھی, اور جو احساس اسے ہو رہے تھے کہ تم گھر چھوڑ کے بھاگو گی, تمہارے کردار پہ بات آئے گی. ہم نہیں بول رہے ہیں, ہمارے معاشرہ بولتا ہے, ہمارے پنڈت اور مولوی ایسے بولتے ہیں. تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا بولیں گے, اور سو یا دیٹس دیٹ ریپ اباؤٹ رنر. آئی ہوپ کہ میں پورے گانے کو ختم کر سکوں, بٹ دیٹ واز دا فرسٹ 16 bars. I mean, I'm a huge fan of Eminem. It's been a while. Honestly بتاؤں کیا ہوتا ہے کہ ایز این آرٹسٹ جب آپ کسی کو آئیڈلائز کرتے ہو نا, آپ ان کی میوزک بہت سنتے ہیں تو آپ کی میوزک ان کی طرح بن جاتی ہے. سو ٹائم آفٹر ٹائم آئی ہیو ٹو اسٹاپ لسننگ ٹو پیپل تاکہ میں واپس اپنے اوریجنل سائڈ پہ آؤں. سو آف دا بیٹ ہو کین آئی تھنک آف, یا آئی کین تھنک آف اینی تھنگ رائٹ ناؤ, کیونکہ ایز آئی سیڈ ریپ نے تھوڑی بیک سیٹ لی ہوئی ہے, مگر ابھی ریپ واپس آ رہی ہے میرے لیے, لائک نہیں ایک تو پاکستانی کوئی بولنا چاہیے. سو کچھ ہیں جیسے obviously نازیہ حسن. I really like Nazia Hassan because in a way she brought pop disco to Pakistan and I'm bringing scrap rock, so I feel ہم relate کر سکتے ہیں. Currently زیادہ تر پاکستانی آرٹسٹ مجھے نہیں پسند کیونکہ ان کو میں نہیں پسند, مگر ایک بندہ ہے جس سے میں نہیں ملی, اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا it doesn't matter. But I think Atif Aslam is like he comes off as being a very humble dude and he's very talented. شدھ کلا ہے, and I just like the way he carries himself, like بہت جیسے میں بولا ہمبل ہوتے ہیں نا, although he's such a big star انڈیا میں, پاکستان میں, and like I really like the fact that he's worked a lot in India, and like I think it's important کہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی اسٹرانگ رہے, and I hope one day وہ ہمارے آرٹسٹ کو واپس وہاں پہ آنے دیں. So I would definitely say Atif Aslam on a modern level, although I don't know most of his songs, but I'll say like I like him because of how he carries himself. نازیہ حسن, اور پھر کیا نصرت فتح علی خان تو سب کو پسند ہے. روی شنکر مجھے بہت پسند ہے. I listen to a lot of Ravi Shankar. His daughter Anushka Shankar I'm a huge fan of. And I also like a lot of Persian music, like Khoroshiok mein is this guy from Iran. Late 1960s he was banned and exiled into northern Iran for making psychedelic rock music. So یہاں پہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو خورشید میں کے بارے میں نہیں پتہ ہے, مگر میں ایک گانا بتاؤں گی پھر سب کو پتہ ہوئے گا خورشید میں کون ہے. تو ان کا ایک گانا ہے دل عزیزو یارو می آیا دلدار می آیا ہوا ہوا او ہوا ڈرن ڈن ڈرن ڈا. عالمگیر کا سنا ہے نا, وہ خورشید میں کا مارا ہوا ہے. So I'm a huge fan of classic music. مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے, یہ اچھا سوال ہے, کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, how are you feeling, right? تو yeah, I'm feeling happy at the moment. مگر happiness is not something جو آپ constantly feel کریں. You need to feel the sadness to feel the happiness. You need to feel the lows to feel the highs. But at this stage آج کے دن میں بہت خوش ہوں. میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج کے دن میں نے وہ سب اکمپلش کر لیا جو میں چاہتی تھی زندگی میں. تو ابھی مجھے اب کچھ نیو گولز رکھنے پڑیں گے اپنے لیے, جیسے کہ اب میں نے ڈیسائیڈ کیا I wanna go into film making. یہ بہت بڑا میرا اگلا خواب ہے, رائٹ. تو اس لمحے میں بہت خوش ہوں, اسپیشلی اسکریپ فیسٹ پاکستان آ گیا. میں لوگوں سے ہمیشہ پوچھتی ہوں what makes you happy, what makes you sad. تو اگر میں اپنے آپ سے بھی سوال پوچھوں what makes you happy, it makes me happy to make others happy. تو دوسروں کو خوش کر کے مجھے خوشی ملتی ہے. And what makes me sad, اکیلا پن, میرا اکیلا پن is something جس کے ساتھ میں نے جینا سیکھ لیا ہے, like اور عجیب بات ہے کیونکہ ہوتی ہے میرا اکیلا پن مجھے سیڈ کرتا ہے, مگر جب میں لوگوں کے آس پاس بہت ہوتی ہوں نا مجھے آئی مس مائی اکیلا پن. میری تنہائی ایک دوست کی طرح بن گئی ہے, سو yeah, I'm at a good spot, in today's time I'm at a very great spot. In fact ابھی 2 ہفتے پہلے بھی جو میری مینٹل ہیلتھ تھی آج اس سے بہت بہتر ہے. سو yeah, میں خوش ہوں. اور بتاؤں مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اب خوشیاں ڈھونڈنی ہے. جب بھی میں پاکستان آتی ہوں میرا پرسپیکٹیو اتنا بدلتا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاتی ہوں خوشی کے بارے میں اور کیوں میں گریٹفل رہنا چاہتی ہوں زندگی کے بارے میں.
پچھلی بار میں کراچی آئی تھی اور میں کچھ غریب بچوں کے ساتھ چل کر رہی تھی جو سڑک پہ بھیک وغیرہ مانگتے رہے, تو ہماری دوستی ہو جاتی ہے. تو پیزا وغیرہ ہم آرڈر کرتے ہیں, ساتھ میں گانے وغیرہ گاتے ہیں. تو ایک بچے سے میں بات کر رہی ہوں, وہ بولتا ہے باجی آپ ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہو, آپ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ کے بات کرتی ہو؟ تو میں بولا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ہوں. میں جب چھوٹی تھی میں بھی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی, میں بھی سڑک پہ سوتی تھی. تو بولتے ہیں آپ سڑک پہ سوتی تھی, آپ کے امی ابو کہاں تھے؟ میں نے کہا میں نے انہیں چھوڑ دیا اور میں اکیلے رہتی تھی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں مجھ سے باجی آپ کو میرے لیے برا لگتا ہے؟ ہاں. میں نے کہا میرا دل آپ کے لیے دکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ بولتا ہے مجھے آپ کے لیے برا لگتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ بولتا ہے میں غریب ہوں مگر میرے پاس ماں باپ ہیں, آپ امیر ہو آپ کے پاس ماں باپ نہیں. یہ پاکستان کے غریب بچے نے مجھے بولا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا ہے کیا جو اس کے پاس نہیں, اور اس کے لیے وہ گریٹفل ہے. اگر میں خوش ہوں نہ ہوں, میں ہمیشہ گننے کی کوشش کرتی ہوں وہ چیزیں جن کے لیے مجھے گریٹفل ہونا چاہیے. یو نو, کھانے کو کھانا ہے, رہنے کو گھر ہے, پہننے کو کپڑے ہیں, اور سب سے اوپر میرے پاس آزادی ہے جو اس ملک میں بہت مشکل سے عورتوں کو ملتی ہے. تو میں اپنی اداسی میں بھی ہمیشہ خوش رہوں گی کیونکہ مجھے خدا نے بہت دیا ہے. I do not pretend at all. I know who I am, and the thing is I know myself so well. I am my best friend. I've learned کہ اگر میں کچھ نہیں کروں گی میرے لیے کوئی کچھ نہیں کرنے والا. It's me against the world. تو میں اپنا خیال رکھتی ہوں, میں بالکل پریٹینڈ نہیں کرتی ہوں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں وہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر ابھی میں جیسے کسی غریب کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں ایک طریقے سے ہوں, میں امیر کے ساتھ بیٹھی ہوں میں ایک طریقے سے نہیں. میں بالکل ایک ہی طریقے سے ہمیشہ ہوں, اور اسی چیز کے لیے تو میں لڑی ہوں زندگی بھر, وہ آزادی کہ میں پریٹینڈ نہیں کروں. یو نو, یہاں پہ کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں اور لائک یو نو آئی ایم ناٹ اگینسٹ یو, مگر لائک کیوں اتنا آپ کو کھلے عام یہ سب کرنا ہے؟ یار کرو مگر بند دروازے پیچھے کرو. یو نو, کیوں ایسے آپ کو چلا چلا کے کرنا ہے؟ تو میں بولوں میں کیوں جیوں بند دروازے پیچھے؟ آپ جئیں, وہ آپ کا ڈیسیجن ہے. مجھے کھلے عام جینا, میں کھلے عام جیوں گی. سو نو, آئی نیور پریٹینڈ. ٹیک اٹ اور لیو اٹ, دس از ہو آئی ایم. وومن آف پاکستان جو میں نے آن لائن دیکھا, سم تھنگ دیٹ ریئلی اسٹوڈ آؤٹ ٹو می واز آئی آلموسٹ لائک واز شاک کہ جب آپ فون پہ آئے ایسا لگا تھا کہ پوری وومن کی ٹیم نے بنایا ہے, لائک یو نو. سو وٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ وومن آف پاکستان از اٹس ریئل, یہ اصلی ہے. آپ بڑی سی بڑی عورتوں کا انٹرویو کر رہے ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو موورز اینڈ شیکرز ہیں, پھر آپ ان لوگوں سے بھی بات کریں جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے مگر وہ بھی ایک طریقے سے موورز اینڈ شیکرز ہیں. کہانی سب کی امپورٹنٹ ہوتی ہے مگر زیادہ تر کہانی انہی کی سنی جاتی ہے جن کے پاس آلریڈی پلیٹ فارم ہے. سو آئی تھنک دا گڈ تھنگ دیٹ وومن آف پاکستان ڈز از ایوری ونز ایکول. یو نو, کہانی سب کی بتائی جاتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی. اس انٹرویو میں وومن آف پاکستان کے انٹرویو میں مجھے نہیں لگا کہ میں ایک انٹرویو دے رہی ہوں, مجھے لگا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, گپے مار رہی ہوں. یو نو, کہ ہم جیسے میں بولا تھا نا, ایک کانورسیشن کا سلوشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کنورٹ کریں یا میں کنورٹ کروں. کانورسیشن ہے کہ لیٹس شیئر آور ایکسپیرینسز, اینڈ اس انٹرویو میں ہم سب نے وہ کیا. یو نو, جو کیمرہ کے پیچھے ہیں اور جو کیمرہ کے سامنے ہیں. زیادہ مزیدار بات ہوئی جو ریکارڈ پہ نہیں ہے, مگر یو نو اٹس اے گریٹ ایکسپیرئنس اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ اینڈ ہیپی کہ پاکستان میں ایسا پلیٹ فارم ہے. کیونکہ 6 سال پہلے جب میں آئی تھی یہاں پہ ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. مجھے لگ رہا تھا کیا ہوگا اس ملک کا, لائک کیسے میں اپنی میوزک کو پروموٹ کروں گی, کیسے لوگ مجھے سمجھیں گے, کوئی مجھے کبھی موقع دے گا کہ میں اپنی کہانی بتاؤں مجھے جج کیے بغیر. کیونکہ یو نو سمپلی اگر آپ میرا بایو پڑھیں, وہ نہیں یہ لڑکی تو گھر چھوڑ کے بھاگی, اس کا کردار ہی برا ہے, یہ فرسٹ تھنگ بولی جائے گی. بھائی کوئی بیٹھ کے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ بتائیے اپنی کہانی. سو آئی ریئلی لو, رسپیکٹ اینڈ اپریشیٹ دیٹ اباؤٹ وومن آف پاکستان کہ آپ لوگ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی سچی کہانی بتائیں, ڈرے بغیر, پریٹینڈ کیے بغیر, لائک یو نو جسٹ کم ایز یو آر ٹائپ. وومن آف پاکستان, آپ نے مجھے ایسی بات بولی کہ آپ اپنے طریقے سے آئیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ لائک یو نو آپ یہ کریں وہ کریں, اور پھر میں انٹرویو ریجیکٹ کر دیتی ہوں. لائک یو نو, مجھے یاد ہے 2018 میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا PTV ورلڈ نیوز پہ ایک انٹرویو کے لیے, اور ان کے ساتھ میں ایک انٹرویو کر چکی تھی, مگر میں اس وقت میں آئی تھی اور مجھے خواب تھا بس کریپ فیسٹ لگانا ہے, اور یہی تھا خواب کہ امپاور کریں خواجہ سرا کمیونٹی کو. کیونکہ 2 years before that I like had an experience with some Khwaja Sara women based on which I wanted to create a festival جہاں پہ خواجہ سرا queer artists کو empower کیا جائے, prioritize کیا جائے, showcase کیا جائے, تاکہ لوگ ہم سے ڈرے نہیں, لوگ دیکھیں کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم میں بھی ٹیلنٹ ہے, ہم بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر, راکر, جو ہم چاہیں بن سکتے ہیں, رائٹ. سو یا PTV انٹرویو, تو جب میں گئی نا
تو وہ آتے ہیں, انہیں پتہ تھا کہ میں نے آن لائن لگایا تھا کہ میں پاکستان واپس آ رہی ہوں, میں پاکستان کا پہلا ایسا شو لگاؤں گی جہاں پہ کوئر ٹرانس آرٹسٹ کو ہم فیچر کریں گے. تو جب میں اندر گئی انہوں نے کہا دیکھیے آپ عورتوں کے لیے بات کریں مگر خواجہ سرا کے بارے میں بات نہیں کریں کیونکہ یہ پاکستان ہے. تو میں ان کو پروڈیوسر کو بولا یہ بات آپ مجھے پہلے بولنی چاہیے تھی, میں کیوں بدلوں, میں جو بولنے والی ہوں, آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلا, اب آپ مجھے بتائیں گے میں کیا بولوں. میں کہا سب کو ایکول ہونا چاہیے. میں آنکھوں میں آنسو تھا, میں چلی گئی. اس کے بعد میں نے کبھی پی ٹی وی ورلڈ, اب سوچے پی ٹی وی ورلڈ نیوز لائک سچ یو نو, اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ یہ بیٹھیں گے خواجہ سراؤ کے ساتھ کیونکہ اب تو کول ہے نا, اب تو کول ہے, اب کول ہے کہ مارجنائز لوگوں کے ساتھ بیٹھے اب ہماری کہانیاں سنیں. مگر آئی مین اوبیسلی لوگ اپرچونیٹیز لیں گے مگر ہمیں پتہ ہے کہ کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے. جب آپ کے پاس ہوتا ہے شہرت عزت سب آپ کو قبول کریں تو بہت آسان ہوتا ہے, سب آگے پیچھے دوڑتے ہیں رائٹ. مگر اصلی میں وہی لوگ ہوتے ہیں جب مشکل کے وقت میں آپ کو وقت دیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے یو نو شہرت ہے یہ اسٹائل ہے اور سب لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں واو یہ کیا ہو رہا ہے رائٹ, بہت آسان ہوتا ہے نقلی لوگوں کے آس پاس آنا. تو اصلی لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت آپ سے بات کرتے ہیں جب کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے. تو میرے لیے میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے وفاداری, لوئلٹی. وہ ایک چیز ہے جو پیسہ نہیں خرید سکتی, مطلب پیسہ خریدے گی مگر وہ پھر چلا جائے گا رائٹ. اور کیونکہ میں نے اتنی تنہا زندگی جی ہے میرے لیے لوئلٹی بہت ضروری ہے. میرے بہت کم دوست ہیں, میں بڑے سرکلز میں بیٹھنا نہیں پسند کرتی ہوں. کل رات بھی ہمارا اسکریپ فیسٹ ہوا, اس کے بعد سب لوگ باہر گئے, میں نہیں گئی, میں اکیلے اپنے ہوٹل روم میں گئی کیونکہ اٹس این آنر ٹو سٹ ان مائی پریزنس اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو سٹ ان سم ونس پریزنس. اور جب میں لوگوں کو ملتی ہوں مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے ان پہ بھروسے کرنے کا, مجھے وقت لگتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ انسان مجھ سے پیار کرے اور وہ مجھے دیکھے ان بالوں کے بغیر, اس میک اپ کے بغیر, وہ عروا کو دیکھے, عروا خان کو نہیں, یو نو. سو وفاداری نمبر 1 ہے. اگر کوئی مجھ سے بے وفائی کرتا ہے بتاؤں اٹس ویری سیڈ ٹو سے, کیونکہ آئی پرائڈ مائی سیلف ان بینگ اے ویری فارگیونگ پرسن. مگر جب کوئی بے وفائی کرتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. میں معاف بھی کر دوں نا مگر بھروسہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لائک میں بہت پرسنلی اس چیز کو لیتی ہوں. اینڈ آئی تھنک اسٹیمس فرام ناٹ ہیونگ اے فیملی اینڈ سیئنگ دیٹ میرے لیے میرے دوست ہی میری فیملی ہیں. تو جیسا فیملی جب آپ کو دھوکہ دیتی ہے جیسا لگتا ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے, یو نو. Loyalty is number 1 and I definitely میں جج کرتی ہوں لوگوں کو based on how they treat their house help, based on how they treat the poor kids on the streets. میں جج کرتی ہوں لوگوں کو based on وہ کیسے غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو اگر میں ملتی ہوں کسی سے جو بہت غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں یا یو نو اپنے ہاؤس ہیلپ کو لائک ماسی وغیرہ کو بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گی. مجھے پارٹیوں سے نکالا گیا ہے ماسیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے, لائک یو نو. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو وفاداری ہونی چاہیے اور دوسری بات ایکوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھو اسی ایک ہی طریقے سے بیٹھو. اگر مجھے وہ نقلی پن نظر آئے گا نا میں اپنے آپ کو دور کر لوں گی ان سے, کیونکہ پھر مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہو اس کی وجہ سے اور آپ کبھی 15 سال کی عروا کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوگے. What does it mean to be a woman in Pakistan? I think in today's time it's like a good time to be a woman in Pakistan. It's a good time to not be a man, you know. I think to be a woman in Pakistan is to truly accept everything, the good and the bad, and to survive and then thrive, you know. I feel like بہت عورتیں اسپیشلی میں بھی بہت ٹائم سروائیول موڈ میں چلی جاتی ہوں اور لڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے. تو اب میں ٹرین کر رہی ہوں اپنے آپ کو تھرائیو کرنے کی, کیونکہ اور بعد جنگ ختم ہو گئی ہے, اب سب صحیح ہے. So I think it's a beautiful thing to be a woman in Pakistan. I think we represent so much or we've come so far that here we are on a platform called Women of Pakistan. Loneliness? میری تنہائی. میں نے ایک گانا لکھا تھا ہارٹ بریک سٹی, اس میں نے ایک لائن لکھی تھی, مائی لونلینس از دا اونلی لور دیٹ آئی کوڈ پلیز. میری تنہائی وہ ایک ہی عاشق تھا جسے میں خوش رکھ سکی. اینڈ بتاؤ میں نے اپنی زندگی میں تنہائی محسوس کی ہے کہ یو نو یو جسٹ وش کہ کوئی آ کے آپ کو بچائے. This is what it means to be a woman of Pakistan. To be able
to live with your tanhai, to be able to live a life जो आपने शुरू किया है, जो मैंने शुरू किया है वो मैं ख़त्म करूँगी. You know, जो decisions मैंने लिए हैं, obviously I knew कि you know ज़िंदगी तन्हा होने वाली, like तन्हाई होने वाली थी, like you know, मगर बचपन से ये तन्हाई थी, right? और मेरी तन्हाई मेरा सबसे बड़ा कंपेनियन है. जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी इतनी मैंने तन्हाई महसूस की है कि दर्द होता है कि कभी कभी मैंने अपने फ़ोन में बैठ के फ़ोन लिस्ट में सजा रही हूँ किसको फ़ोन लगाऊँ, you know. मगर जब मैं बहुत लोगों के बीच में बैठती हूँ बस मेरा दिल करता है मैं उनसे भाग के चली जाऊँ अपनी तन्हाई के पास कि मेरी तन्हाई जेलस हो रही है और मुझे बुला रही है, कि इतनी मुझे आदत हो गई कि अब मुझे तन्हा होने की ज़रूरत नहीं, मगर अब आदत हो गई है ऐसे जीने में, you know. So तन्हाई मेरी आशिक है और आई गेस सब उसने मुझे अपना उसका भी आशिक बना दिया, तो अब ऐसे ही जीना होगा. जब आप एक ब्राउन लड़की हैं, साउथ एशियन लड़की हैं, राइट, आपकी आइडियोलॉजी ऑफ प्यार क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, इज़ बेस्ड ऑन बॉलीवुड. बॉलीवुड आपको सिखाता है कि एक दिन एक आएगा लड़का एक सफ़ेद घोड़े पे और आपको बचा के ले जाएगा. और जब मैंने घर छोड़ा था मुझे भी यही लगता था कि आएगा, कोई आएगा, क्योंकि हर मूवी में दिखाते ना कब आएगा कब आएगा, तो मेरा भी यही था कोई आएगा. फिर मैंने एक रिलेशनशिप में थी 4 साल के लिए, एंड जब हमारी रिलेशनशिप टूटी इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मेरी फैमिली नहीं थी, और उस बंदे की अम्मी ने बोला कि जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के भाग सकती है वो तुम्हें भी छोड़ के भागेगी. तो उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि उस वक्त मैं थी आई थिंक 23 की, बिल्कुल म्यूज़िक करियर शुरू होने, एक्चुअली मेरा म्यूज़िक करियर उसी वजह से शुरू हुआ था. सो उस वक्त मैंने सोचा अपने आप से कि उर्वा जो डिसीजन तुमने लिया 15 साल की उम्र में, अब तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हें कभी वो नॉर्मल ब्राउन ज़िंदगी नहीं मिलेगी. तुम्हें कोई लड़का तुम्हें शादी करके ये जो ख्वाब है ना ये नहीं होने वाले. So after that guy, I haven't been in a relationship with anyone. Like I've dated people, magar I haven't been in a quote unquote long-term relationship with anyone. क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी एक किताब है और लोग chapters होते हैं. कुछ लोग 2-3 chapters के लिए रुकते हैं, कुछ एक में, कुछ आधे में चले जाते हैं, मगर आखिर में वो पूरी किताब मेरे बारे में. और ये जो बॉलीवुड ने हमें सिखाया, मुझे सिखाया कि कोई लड़का मुझे बचाएगा, कोई फैमिली मुझे बचाएगी, ये सारी चीज़ें सच नहीं थी मेरे लिए, और मैं वो झूठ नहीं जी सकती हूँ, राइट. तो मुझे लर्न करना पड़ा अपने आप से प्यार करना, एंड इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट समथिंग कि 15 साल की उम्र में मुझे पता है मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे स्ट्रांग होना है. नहीं, बहुत आई वेंट थ्रू अ लॉट टू गेट टू अ पॉइंट, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट रिसेंटली जब मैं अपनी 30s में आई जहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि आई नीड टू लव माई सेल्फ. मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी क्योंकि आई एम माई अदर हाफ, एंड यू नो लाइक ways to love yourself is जो चीज़ें मैं दूसरों के लिए करती हूँ मैं अपने लिए नहीं करूँगी, राइट. तो जैसे कि अगर मैं बहुत सुस्त हूँ और मैं किसी से प्यार करती हूँ, बोलेंगे या मुझे स्मूदी बना दो, मैं इतनी सुस्त हूँ मगर मैं जाके उसके लिए स्मूदी बनाऊँगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ. तो अब क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं जितनी भी सुस्त हूँ मुझे अपने लिए स्मूदी बनानी है. एंड यू नो इट्स अ थिंग दैट लोग हमेशा सोचते हैं कि इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, आपसे कोई पूछता नहीं है, यू ओके. ऑब्वियसली ये चीज़ें हर्ट करती हैं, बट यू जस्ट गॉट टू फाइंड द राइट पीपल who actually respect you and accept you for who you are. So I have a couple of friends in Canada and a couple here, and like मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे पास 5 भी असली दोस्त हो ना वो काफ़ी है मेरे लिए, और मेरे पास वो हैं वो 5. तो उनका सहारा, मेरे कनाडा में जो 2-3 दोस्त हैं वो मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, उम्र में बड़े हैं, और वो मेरे mentors हैं मेरी फील्ड के, curating events and putting up events that empowers marginalized communities. तो मैंने उनसे बहुत सीखा, and just you know this is the main reason कि मैं अपने आप को डुबाती हूँ अपने काम में, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो स्क्रैप फेस्ट हो, चाहे वो लाइक यू नो कनाडा से पाकिस्तान आना, और एक तरीके से जैसे हम बात करते हैं फैमिली और इमोशनल सपोर्ट की जो मेरे पीछे नहीं है ना, तो इसी वजह से मैं पाकिस्तान आती हूँ क्योंकि जो बिरयानी की स्मेल है ना वो बचपन की याद दिलाती है, जो छत है वो बचपन की याद दिलाती है. सो इट मेक्स you gotta constantly remember where you come from, और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि where you come from, where you're at, और जब आप उसे कबूल कर लें it becomes easier, but it will never be easy.
لوگوں کو لگتا ہے میں ایک شارک ہوں مگر میں ایکچولی گولڈ فش ہوں جس کے اوپر ایک نکلی شارک کا فن لگا ہوا ہے. تو اوپر سے جب شارک آتی ہے نا آپ کو بس فن نظر آتا ہے اور کو لگا ایک شارک آ رہی ہے مگر اس کے نیچے میں ایک گولڈ فش ہوں, یو نو. تو یو جسٹ گاٹ اون اٹ. اپنی طاقت, اپنی مجبوری, سب کو اون کرنا ہے, بس بولنا ہے ہاں یہی میں ہوں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو موو فارورڈ. جب آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو قبول کریں, اور اپنے آپ کو کمپلیٹلی قبول کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے, اسٹاپ کیئرنگ اباؤٹ لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. یو نو, لوگ اگر آپ کے گھر پہ آپ کے ٹیبل پہ کھانے کو کھانا نہیں رکھ رہے ہیں, پینے کو پانی نہیں رکھ رہے ہیں, آپ کا کرایہ نہیں دے رہے ہیں, آپ کے آنسو نہیں پہنچ رہے ہیں, آپ کو کیا فکر آپ کا نیبر کیا بول رہا ہے, آپ کی پڑوسی کی خالہ کیا بول رہی ہے, ہو کیئرز. اینڈ دیٹ از ون تھنگ آئی ریئلی وانٹ کہ ہمارے آنے والے کل میں پاکستان میں یہ بات بدلے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس لوگ کیا بولیں گے. اٹ شوڈنٹ میٹر. اور جس دن ہم سب پاکستانی قبول کر لیں ہم کون ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے, آئی تھنک دیٹ وڈ ٹرولی بی اے ڈے فار می ٹو لیو فار. یو نو دا بیسٹ انٹرویوز ان لائف میک یو کرائی. میں نے CBC کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بھی یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ وداؤٹ یور فیملی, اینڈ اٹس جسٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ وداؤٹ کرائنگ کیونکہ اٹس اے ریئل تھنگ, بٹ آئی ہیو ٹو آلسو اسٹے اسٹرانگ, رائٹ. اینڈ آئی تھنک میری زندگی اتنی ایکسٹریم ہے کہ لائک میں بس سوچتی ہوں کہ اگر لوگ میری طرف دیکھیں وہ بولیں کہ عروا خان نے اتنا کچھ کیا, آپ ایک قدم تو اپنے گھر سے نکال سکتی ہیں, یو نو. سو تھینک یو فار ڈوئنگ یور ہوم ورک اینڈ تھینک یو مجھے رلانے کے لیے, یو نو. جاب ویل ڈن.